السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اسلام کی چند شہزادیوں کے بارے میں جانیں گے، اللہ کی ولیہ خواتین کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرات محترم، آج ہم ایسی خواتین کے بارے میں جانیں گے کہ آج کی یہ جو ماڈرن دور کی جو مسلمان خواتین ہیں، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ میری جسم میری مرضی، یا جو سوشل سائٹس پہ آج مسلم خواتین اپنے جسم کو ننگا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، وہ اس چیز سے بھی سبق حاصل کریں کہ ہمارا اسلام ہے کیا اور اسلام کی خواتین کیسی تھیں۔ حضرات محترم، ایسی ہی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، حضرت جاریہ سودا رحمۃ اللہ علیہا یہ ایک عظیم اللہ کی ولیہ رہی ہیں۔ ان کے بارے میں اب ذرا آج میں آپ کو بتاؤں، ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ایک ایسی غیر معلوم خاتون کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ان کے حالات دیکھ کر بڑے بڑے اللہ کے ولی تک تعجب کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو حضرت جاریہ سودا کون ہے ان کے بارے میں ہم سمجھیں۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پہلی بار تفرید کی حالت میں حج بیت اللہ کا جب ارادہ کیا تو میں اس وقت جوان تھا اور تنہا چلا جا رہا تھا کہ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ مجھے راستے میں ملے، وہ بھی جوان تھے۔ مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مکہ مکرمہ۔ کہنے لگے کہ تم میری رفاقت قبول کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تجرید کی حالت میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ انہوں نے نہ کہا کہ میری بھی یہی صورت ہے۔ تب ہم دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے، یعنی دونوں نے آپس میں یہ ایک دوسرے سے کہا کہ میں بھی تنہا ہی جا رہا ہوں، تم بھی تنہا ہی جا رہے ہو، تو چلو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم لوگ سفر کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے وہ خود فرماتے ہیں، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک حبشہ کی لڑکی کو دیکھا کہ یکایک وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو ہے برقع منہ پر تھا، وہ مجھے تیز تیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے نوجوان، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا عجم سے آیا ہوں۔ وہ بولی کہ آج تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ اس وقت میں حبشہ میں تھی، مجھ کو مشاہدہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل پر تجلی فرمائی ہے اور تم کو اس قدر عطا کیا ہے کہ جن لوگوں کو میں جانتی ہوں ان میں سے کسی کو بھی اتنا نہیں عطا کیا گیا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ تم کو میں دیکھ لوں اور پہچان لوں کہ وہ کون ہے جس کو اتنی عظیم عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور آج شام تمہارے ساتھ ہی میں روزہ افطار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے ساتھ چلنے لگی۔ جنگل کے راستے میں ایک کنارے پر وہ چل رہی تھی اور دوسرے کنارے پر ہم چل رہے تھے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ہم ٹھہرے۔ ہوا سے ایک طباق نیچے اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ ترکاری کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے کہا کہ الحمدللہ الذی اکرمنی واکرم ضیفی، اس اللہ کا شکر و احسان ہے جس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ حضرات محترم، ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں آتی تھی۔ مطلب وہ خود فرماتے ہیں، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ ہر رات الحمدللہ میرے لیے 2 روٹیاں آتی تھیں، اور آج ہم تینوں کے لیے 2 روٹیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد 3 لوٹے پانی اترے۔ ہم نے پانی پیا جو اس قدر شیریں اور لذیذ تھا کہ زمین پر اس جیسا پانی ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی رات وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کعبہ مقدسہ کے دوران شیخ عدی پر ایسی تجلی ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ وفات پا گئے کہ یکایک میں نے دیکھا کہ وہی حبشہ کی لڑکی ان کے سر پر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جس اللہ نے تجھے مارا ہے،
جس اللہ نے تجھے مارا ہے وہی تجھے زندہ کر دے۔ پھر اس نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات کہ اس کی تجلی کے نور کی وجہ سے تمام حادثات قائم، یعنی جتنے بھی حادثات ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے بشرطے کہ وہ ثابت رکھنا چاہے۔ اللہ رب العزت خود اس چیز کو اگر کرنا چاہے تو وہ یقیناً کرے گا، اور اس کی صفات کے ظہور سے کائنات کا قرار نہیں ہو سکتا مگر اس کی تائید سے ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، اس کے انوار جو تھے، انوار قدس کی تیزی عقلوں کی بصیرت چھین لیتی ہے اور بڑے لوگوں کی عقلوں کو اس کی عزت کے نفحات اچک لیتے ہیں اور اس میں محو ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، مزید آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد طواف میں مجھ پر تجلی ہوئی اور میں نے اپنے باطن سے ایک آواز سنی کہ آخر میں مجھ سے کہا گیا کہ اے عبد القادر، اس ظاہری تجرید کو چھوڑو اور توحید کی تفرید کو لازم کرو، لوگوں کے نفع کے لیے بیٹھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بعض خاص بندوں کو تمہارے ہاتھ اپنے قریب سے، اپنے قرب سے مشرف فرمائیں۔ اتفاقاً اسی حبشہ کی لڑکی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگی اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آج تیرا نشان کیا ہے، تیرے سر پر میں نور کا خیمہ لگا ہوا دیکھتی ہوں اور آسمان تک فرشتے تیرے گرد جمع ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں اپنے اپنے مقامات سے تجھ کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں، سب لوگ ایسی نعمت کے امیدوار ہیں جو تجھ کو ملی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی اور پھر مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ حضرات محترم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اور اس زمانے میں جو مسلمان خواتین رہا کرتی تھی ان کے درجات اور ان کے حالات آپ دیکھ کر ذرا سمجھیے کہ عبادت و ریاضت اور اللہ سے تعلق کس قدر مضبوط تھا کہ آسمان سے ان کے لیے اللہ رب العزت کھانا اور نعمتیں نازل کرتا تھا۔ کتنا عظیم مقام و مرتبہ اس زمانے کے خاتون کے ہوا کرتے تھے، اور افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے دور، اس دور کی جو خواتین ہماری مسلم خواتین ہیں ان پر ہم ذرا غور کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی خاتون کو، اپنے گھر کے ہر عورت کو، سب سے پہلے اپنی ماں کو، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو، اور اگر بیوی نہ ہو تو پھر اس کے بعد اپنی بہن کو، اور اگر سب موجود ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کو، پھر بیوی کو، پھر بہن کو، پھر بیٹی کو۔ یہ 4 خاتون آپ کی ذمہ داری ہیں، اور اگر آپ نے ان کے اوپر بطریق احسن دھیان نہیں دیا، ان کی تربیت اور ان کو اسلام کے مطابق چلنا نہیں سکھایا، ان کو اسلام کے راستے نہیں دکھائے، تو یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو۔ حضرات محترم، یہ تو حضرت جاریہ سودا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک ایسی غیر معلوم خاتون کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے مقام و مرتبہ سے آپ یقیناً حیرت میں پڑ جائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ مقدسہ کا طواف کر رہا تھا کہ اسی درمیان ایک نور جو ہے وہ چمکنے لگا جس کی تابانی آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ تعجب ہوا۔ جب میں اپنا طواف پورا کر چکا تو کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کر میں بیٹھ گیا اور اس نور کے بارے میں سوچتا رہا کہ یک بارگی ایک غمگین آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ میں اس آواز کی جانب بڑھا، دیکھا کہ ایک کنیز ہے جو بیت اللہ کے پردوں سے لٹک رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے حبیب، تو جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ جسم کی لاغری، جسم کی کمزوری اور یہ آنسو دونوں پوشیدہ طور پر فریاد کر رہے ہیں۔ میں نے تو محبت کو چھپایا اور یہاں تک چھپایا کہ چھپانے سے میرا سینہ تنگ ہو گیا۔ یہ سن کر میں ایک طرف ہو گیا اور اس کے درد سے میں خود بھی رونے لگا۔ اس نے پھر کہا الہی و سیدی و مولائی۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور کہا اے کنیز، تو نے یہ کہا کہ تجھے اس کی محبت کی قسم جو میرے ساتھ ہے، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تو یوں کہتی کہ اس محبت کی قسم جو تجھے میرے ساتھ ہے، یعنی اس محبت کی قسم
اللہ رب العزت سے تو اس طرح کہتی کہ اس محبت کی قسم جو تجھے میرے ساتھ ہے، تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ تجھ کو دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے ایسے خاص بندے بھی ہیں جن کو وہ دوست رکھتا ہے، پھر وہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یحبہم ویحبونہ، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو لائے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کو جو محبت ان سے ہے وہ اس محبت سے پہلے سے ہے جو محبت ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت ہی لاغر اور ضعیف دیکھ رہا ہوں، کیا تم بیمار ہو؟ کنیز نے کہا اللہ تعالیٰ کا محب دنیا میں بیمار ہی رہتا ہے، اس کی بیماری لمبی ہوتی ہے اور اس کا علاج اس کی بیماری کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، معلوم نہیں کہ وہ عورت کہاں چلی گئی، کون تھی اور کہاں چلی گئی۔ حضرات محترم، یہ پہلے کے زمانے کے جو ہماری مسلم خواتین ہوا کرتی تھی، یہ ان کے حالات، ان کے معاملات ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ آج ہم خود کیسے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین کیسی ہیں، اور جو خاتون یا جو ہمارے اسلامی بھائی اس ویڈیو کو ہماری دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پہ ذرا دھیان دیں کہ وہ خود اپنے گھر میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو کیسے رکھ رہے ہیں۔ وہ ذرا غور کریں اس چیز سے کہ ان کی لڑکی جو بھی غلط قدم اٹھائے گی، ان کی بہن جو بھی غلط قدم اٹھائے گی، ان کے ہر غلط قدم اٹھانے کا عذاب اس انسان کو ملے گا جو اس گھر میں موجود ہے، ہر مرد کو ملے گا۔ اگر کوئی وہاں پر مرد ہے، لڑکا ہے، اس کو بھی ملے گا، بھائی ہے اس کو بھی ملے گا، باپ ہے اس کو بھی ملے گا، شوہر ہے اس کو بھی ملے گا، کوئی بھی مرد ہے اس گھر میں، ہر اس انسان کو عذاب ملے گا۔ اسی لیے آج سے ہی یہ عہد کرے کہ اپنے گھر کی خواتین کو اسلام کے مطابق چلائیں، اور اسلام میں جو ہماری معزز خواتین حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور تمام معزز خواتین جو اسلام کی شہزادیاں ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت کی توفیق ان کو دے کہ وہ ان کو چلنے کے راستے پر ہمیشہ گامزن رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔